شیخ الیاس شرف الدین جو کہ ماشاءاللہ انڈیا کے بہت معروف داعی ہیں، بلکہ پورے بر صغیر کے اندر ان کو سنا جاتا ہے، اور دین اور خاص طور توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے یہ رمضان کے حوالے سے اور رمضان کے کیا مقاصد ہے اس کے حوالے سے وہ آپ سے گفتگو کریں۔ جناب شیخ الیاس شرف الدین صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان۔ بھائیو بزرگو دوستو، رمضان کا عظیم مہینہ آ رہا ہے، بے پناہ رحمتیں برکتیں سعادتیں لے کر آ رہا ہے، بہت سارا رزق اور دین و دنیا کی دولت لے کر آ رہا ہے، بہت زیادہ اللہ کی طرف سے مغفرتیں اور عزت لے کر آ رہا ہے۔ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھانا پانی اور خواہشات کو ترک کریں گے، غصے اور حرام چیزوں کو ترک کریں گے، شرک و بدعت سے توبہ کر لیں گے، اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت میں لگ جائیں گے، نماز، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن، توبہ، استغفار کے ذریعے انشاءاللہ وعدہ ہے اللہ کا، ایسا اجر دوں گا میں جس کا ذکر اللہ نے پوری قرآن حدیث میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا بندہ روزہ میرے لیے رہتا ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی میں ہی قیامت کے دن ادا کروں گا۔ نماز کا اجر موجود ہے قرآن حدیث میں، زکوٰۃ اور صدقات کا اجر موجود ہے، بے شمار نیکیوں کا اجر موجود ہے، موجود نہیں ہے اجر کے ذکر کا، روزے کے ذکر کا اجر موجود نہیں۔ چند خالی نشانیاں بتائی گئی ہے کہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں روزے دار کو اللہ جتنا زمین سے لے کے آسمان تک فاصلہ ہے۔ روزہ ڈھال بن جاتا ہے جہنم کی آگ سے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان صرف روزے داروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اللہ ہم کو ان میں سے داخل کر دے، ہمارے والدین اہل و عیال کو داخل کر دے۔ بھائیو بزرگو دوستو، بڑی فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، لیکن اس مہینے میں کمانڈو ٹریننگ اللہ دلاتے ہیں صرف اس لیے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں جیسا اگلی امتوں پر کیے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے بھائیو؟ تقوی کے معنی ہیں اللہ سے ایسی محبت کہ ہر گناہ سے بچے اللہ کے لیے اور نیکی میں آگے بڑھتا چلے جائے اللہ کے لیے انشاءاللہ۔ یہ ہے تقوی، گاڈ کانشیسنس، پائٹی، worshiping Allah alone, obedience to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, observing fasting, observing salah, observing charity and making sure Allah gets pleased on the day of judgment۔ ایسے نیک اعمال کہ اللہ قیامت کے دن راضی ہو جائے رب العالمین، اسی کی عبادت۔ عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، شرک سے توبہ، یہ ہے تقوی۔ انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے بھائیو، انشاءاللہ۔ صحابہ اکرام کا نے پیسہ نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، عزت پر حملے ہوتے تھے، جان و مال محفوظ نہیں تھی، پریشانی مشکلات کا دور چل رہا تھا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں ہم ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوا کرتے تھے، اللہ کے دین سے جڑے، اللہ کے دین کی وجہ سے تقوی آیا، آگے بڑھے نیکی میں، اللہ نے عزت دار لوگوں میں شمار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عزت دار، ترقی، کامیابی، سلامتی، عافیت، خیر، رزق، دولت، حکومت، جو نعمت دنیا آخرت کی چاہیے وہ تقوی سے ملتی ہے میرے بھائی۔ رمضان کا مطلب بھائیو اکثر لوگ کیا سمجھ گئے، فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہو، بعد میں جو ہوتا مزے کرو۔ یہ نہیں ہے رمضان۔ رمضان کا مطلب ہے آپ کی، ہماری نفس کی اور روح کی ایسی ٹریننگ کہ ہم نیکیوں کے عادی بن جائیں، گناہ سے دور ہو جائیں۔ اب میں تقوی کے فائدے گنانا شروع کرتا ہوں۔ تقوی آ گیا،
گناہ مشکل ہو جاتا، نیکی آسان ہو جاتی. تقوی آ گیا، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی. تقوی آ گیا، نیک اعمال قبول ہونا شروع ہو جاتے. تقوی آ گیا، فجر کو اٹھنا آسان ہو جاتا. تقوی آ گیا، زبان سے گالی گلوچ بند ہو جاتی. تقوی آ گیا، جھوٹ اور دھوکے بازی ختم ہو جاتی. تقوی آ گیا، زبان سے اللہ کا ذکر آسان ہو جاتا. تقوی آ گیا، کمائی میں برکتیں شروع ہو جاتی. تقوی آ گیا، نوکریوں میں ترقی شروع ہو جاتی. تقوی آ گیا، رشتہ داروں میں محبت آنا شروع ہو جاتی. تقوی آ گیا، اولاد میں برکت ہونا شروع ہو جاتی. تقوی آ گیا، ہر قسم کی ذلت، پریشانی، بربادی سے نکل کر رحمتیں اور برکتیں ملنا آسان ہو جاتا. یہ تقوی کے فائدے ہیں. اللہ اس مملکت کو امن، سلامتی اور عافیت کا گہراوارہ بنا دے. اللہ اس مملکت کی حفاظت فرمائے جہاں امن و سلامتی سے ہم ہیں. اللہ تعالیٰ ملک سلمان محمد بن سلمان رحمۃ اللہ کی حفاظت فرمائے، ان کے خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ شر ختم فرمائے. May Allah grant the best Ramzan to all of us. May Allah grant the best sustenance to all of us. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant peace, prosperity, success, security to Mamlakat Islamiyya Saudi Arabia, to Malik Salman, to Mohammed bin Salman Hafidullah, and to Al Saud Al Sheikh, and increase their goodness and wipe out the evil. Ya Rabbal Alameen.